نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حیا ایمان کی علامت ہے. ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، یعنی اس کی برانچز جو ہیں مور دین 70، اور ان میں سے ایک حصہ حیا بھی ہے، جس کو عام زبان میں شرم و حیا کہا جاتا ہے. اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو حیا بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا ہی حیا بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایمان کم ہوتا ہے تو حیا بھی کم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان رخصت ہوتا ہے تو حیا بھی رخصت ہو جاتا ہے، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. لیکن یہ حیا ہے کیا؟ حیا کیا چیز ہے اور حیا کا مادہ کیا ہے؟ حیا کا لفظ جو ہے یہ حیات سے ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سمٹنا اور سکڑ جانا. امام واحدی کہتے ہیں کہ اہل لغت کا کہنا ہے کہ حیا جو ہے یہ حیات سے ہے، یعنی یہ زندگی ہے. گویا حیا سے ہی زندگی ہے، اصل زندگی. حیا انسان کو زندگی کی حرارت دیتا ہے، زندگی کا لطف عطا کرتا ہے. جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو انسان ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنے کی فکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے، گویا اس سے اپنا آپ بچاتا ہے، سمٹ جاتا ہے. کیونکہ حیا کا معنی کیا؟ سمٹ جانا، اپنے آپ کو سکیڑ لینا. یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے ماحول میں آس پاس ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ اسے آلودہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے. تو پھر حیا کا اصطلاحی معنی یوں ہوا کہ نفس کا کسی کام سے رک جانا اور ملامت کے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دینا. جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے ڈر سے اس چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے، خواہ اس کو وہ کام کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. لیکن ایک مومن تو اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں کہ میرا رب کیا کہے گا. امام ابن حجر کہتے ہیں کہ حیا ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو کبھی یعنی ناپسندیدہ کام کرنے سے روک دیتی ہے. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، ناپسندیدہ کام، گندے کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور اسے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بھی روکتی ہے. مثلا ماں باپ کا حق ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، لیکن بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے یا کسی خاص پریشانی میں یا موڈ میں ہوتا ہے تو انسان ان کو بہت بری طرح جواب دے دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ بڑے ہوتے ہیں. تو جس انسان کے اندر حیا ہوتا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے بڑے ہوتے ہوئے میں ان کے ساتھ ایسا رویہ کروں، نہیں یہ مجھے زیب نہیں دیتا. تو گویا وہ انسان کے اپنے اندر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے اندر صحیح اور غلط کا ایک معیار قائم کر دیتی ہے. اس کے لیے اسے باہر سے کسی لیکچر کی یا کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انسان کے اپنے اندر ہی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ چیز انسان کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر پورا یقین کہ وہ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ میرا حساب بھی لے گا، مجھے ایک دن اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر سچویشن کو دیکھ رہا ہے. تو ایسے میں یہ کام بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ جب تک ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں سے بچے رہتے ہیں، اور جس دن لوگوں کی بجائے رب کا ڈر آ جاتا ہے دل کے اندر، اس سے حیا آنے لگتی ہے، تو پھر انسان لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں اور ہر جگہ برے کاموں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح حیا کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایک تبدیلی ہے اور انسان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری کا نام ہے جو انسان کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جس پر اسے عیب لگایا جاتا ہے. یعنی انسان کو جن چیزوں پر شرمندگی کا خوف ہوتا ہے
کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، عیب لگائیں گے مجھ پہ تنقید کریں گے، تو پھر انسان اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. حیا کمزوری نہیں ہے، حیا ویکنس نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے، تم اس کو ٹکا کے جواب دیتے. تو جو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ ٹکا کے جواب دینے کے قابل ہونے کے باوجود اپنی زبان کو روکتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میرا اخلاق مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میں ایسے نہیں کر سکتا، میں ایسا بدتمیز نہیں ہو سکتا، میں ایسا بد اخلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے. تو ایسی عادت جو انسان کو اچھا کام کرنے اور برے کام کو چھوڑنے کی ترغیب دیتی ہے، اس کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، تو یہ حیا ہے. اور کمزوری کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی خاطر نہیں، اپنی ویکنس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، کہ وہ کر نہیں سکتا. مومن ایک کام کر سکتا ہے لیکن اللہ سے حیا کی وجہ سے نہیں کرتا، لیکن ایک کمزور انسان کر ہی نہیں سکتا، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کر نہیں سکتا. تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے حیا کرتا ہے تو حرام کاموں کو چھوڑتا ہے، اور جب انسان کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات چھوڑ دیتا ہے. یہ ایمانی ویکنس ہوتی ہے کہ انسان ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت نہ کر سکے جہاں اس کو کرنی چاہیے. مثلا نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں نماز آتی، ہم کہیں بھی ایک طرف رک کے اپنی گاڑی کی اوٹ میں یا پھر کسی مال کے اندر ایک سائڈ پر ہو کر کسی سے بھی اجازت لے کر کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہم نہیں پڑھتے. کیا چیز ہمیں اللہ کا فرض ادا کرنے سے، اللہ کی عبادت سے روکتی ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ہماری ویکنس ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ کمزوری اور بزدلی ہے کہ ہم ایک اچھا کام صرف لوگوں کے ڈر سے نہ کریں، اور اسی طرح ایک برا کام اللہ کے ڈر سے نہ چھوڑیں. تو یہ بے حیائی ہے کہ کوئی شرم ہی نہیں ہے رب کی، اس کے باوجود کہ انسان جانتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے پھر بھی کیے چلے جا رہا ہے. اب دیکھیں بعض اوقات ہم ایک چیز کچھ کرنے لگتے ہیں، جب دیکھتے کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں اس کے سامنے نہیں کرنا. اور عام طور پر بڑے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ہستی جس کے لیے آپ کے دل میں عزت یا احترام ہوتا ہے تو آپ کہتے نہیں اس کے سامنے مجھے شرم آتی ہے، اس کے مقام مرتبے کی وجہ سے. یہ کمزوری نہیں ہوتی. انسان یہ کہ نہیں میں تو بول دوں اور مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یہ بد اخلاقی ہے. آپ کو مرتبوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے، یہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلیوں سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان جب داخل ہوئے تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا. تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو ایک شخص جس کے اندر ایسی خوبی ہے، اس کے اس اصول کی وجہ سے یا اس کے اس کوالٹی کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے تھی. منافقت نہیں ہے، یہ ایک مقام اور ایک مرتبے اور کسی کی خاص کوالٹی کا لحاظ ہے کہ اس کو پسند نہیں. یعنی بعض اوقات ہمیں ایک چیز بڑی پسند ہوتی ہے لیکن کسی ہمارے پیارے کو پسند نہیں ہوتی، تو ہم اپنے اس پیار اور محبت کی وجہ سے اپنی پسند کو پیچھے لے جاتے ہیں. اب اگر کوئی یہ اس میں کہنے لگے کہ جی آپ تو دوسروں کی خاطر ایسا کر رہے ہیں، نہیں، ہم محبت اور احترام میں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں حیا میں شامل ہیں. لیکن یہ حیا نہیں کہ انسان کسی نیک کام کو کسی انسان سے شرما کے نہ کرے. حیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحی ہے، ایک ہے الحی القیوم، وہ دوسرا ہے نام جس کو ہم کہتے ہیں نا یا حی یا قیوم، اور ایک ہے الحی، دو دفعہ یا. الحی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حیا کرنے والا. اللہ ہمارا رب بہت زیادہ حیا والا ہے. اس بات کی دلیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے. سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ بہت حیا والا اور کریم ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور نامراد واپس کرے. تو اس سے ایک اور اچھی بات یہ پتہ چلتی ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب خوب مانگنا چاہیے اور ہاتھ پھیلا کے مانگنا چاہیے. بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا برا ہے، اس سے حیا کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے حیا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرتا ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی بھیج دے، خالی چھوڑ دے. نہیں، وہ ضرور عطا کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا کو پسند بھی کرتا ہے. یعلا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہا رہا تھا، نہیں ننگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے. ممبر پر چڑھے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے. یعنی اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے، یعنی ایسی جگہ پر غسل کرے کہ اسے کوئی اور دیکھ نہ سکے. تو یہ حیا کا تقاضا ہے. کھلے عام لوگوں کے سامنے برہنہ ہونا، ننگے ہو جانا، لباس نہ پہننا صرف اس لیے کہ آج کا ٹرینڈ یہ ہے، یا یہ تو چلے کوئی بات نہیں، عورتوں ہی کی مجلس ہے تو اس میں انسان اپنا سطر کھول دے، تو یہ ناپسندیدہ ہے. بندوں سے بھی حیا کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا، خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو. تو یاد رکھیے کہ انسان حیا بھی اللہ کی خاطر کرے اور بے حیائی سے بھی اللہ کی خاطر بچے، خواہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو. آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے مسلمان ملکوں میں ہوتے ہیں یا اپنی کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں یا ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں، تو وہاں بہت سے لوگ بہت سی چیزوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. یہ نہ پہنو، یہ نہ کرو، یوں نہ بولو، یوں نہ چلو، بہت سی چیزیں انسان ان کے ڈر سے چھوڑے رکھتا ہے. لیکن جب بالکل آزاد معاشرے کے اندر آتا ہے جہاں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو ایسے میں کیا چیز انسان کو پھر ان حدوں پر قائم رکھے گی؟ وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ سے حیا ہے. یاد رکھیے جتنی دل میں زندگی ہوتی ہے، جتنا دل جاگتا ہوتا ہے، جتنا دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر حیا کی قوت ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے. کیونکہ حیا جو ہے یہ دل کی زندگی ہے، اور جتنا جتنا دل زیادہ زندہ ہوگا، کانشیس ہوگا، اتنا ہی زیادہ حیا بھی ہوگا. اور ایسی حیاداری معزز اور شریف انسانوں کے نفس کی روشنی ہوتی ہے، اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ حیا تو اخلاق کا نچوڑ ہے. کسی بھی دوسرے انسان سے اچھے لہجے میں بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اس کو تانا نہ دینا، اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی پر تحمل اور برداشت سے کام لینا، اس کو ٹکا کے جواب نہ دینا بلکہ اچھے سے جواب دینا، یہ سب کچھ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں میں تو اس سے فرینک ہوں، میں تو اسے ہر بات کہہ لیتی ہوں، وہ نہیں مائنڈ کرتی. بھلے کوئی نہ مائنڈ کرے، لیکن ہمیں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، حیا سے ہی کام لینا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ برے اخلاق سے انسان نجات پا ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر حیا نہ ہو. ورنہ انسان کسی کو اوے کہہ کے بلا رہا ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح بد اخلاقی سے بات کر رہا ہے، لیکن جو با اخلاق انسان ہوگا نہ وہ اپنے سے چھوٹے سے بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی برتے گا، بھونڈے اور بے ادب طریقے سے بات نہیں کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بعض کلچر، سوسائٹیز، فیملیز کے اندر بچوں کو بھی آپ کہہ کے بلایا جاتا ہے. بچوں کا بھی ایک ادب اور احترام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اوور آل ان کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے خاندانوں کے اندر. اور جب ہم بچوں کا احترام کرتے ہیں، جب ہم آپ ان کو کہتے ہیں تو جواباً وہ بھی ہمیں آپ ہی کہیں گے نا، ورنہ تو یو کا ترجمہ تم ہی کریں گے یا تو کریں گے. انگریزی میں آپ دیکھیے بڑے کے لیے بھی یو، چھوٹے کے لیے بھی یو، واحد کے لیے بھی یو، اور جمع کے لیے بھی یو، سب کے لیے یو، ایک ہی لفظ ہے. لیکن اپنی زبان میں آپ دیکھیے تو، تم، آپ، یہ سب ڈگریز ہیں.
ہم کلچر کو ایک دم سے نگیٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی کلچر کے اندر، یہ نہیں میں کہتی کہ صرف ہمارے کلچر کے اندر، کسی بھی کلچر کے اندر جو اچھے الفاظ ہیں ان کو اختیار کرنا یہ اخلاق کا حصہ ہے. مثلا یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچوں کو کچھ میجک ورڈ سکھائے جاتے ہیں. کیا ہے وہ میجک ورڈ؟ تھینک یو، پلیز، ایکسکیوز می، سوری. یہ کیا میجک ورڈ ہیں؟ یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ نے کسی کو بلانا ہے تو وہ ادھر ہٹ کہنے کی بجائے ایکسکیوز می کہیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو ہم یہ نہ کہ نہیں ہمارے ماں باپ کا طریقہ یہ ہم تو یہی کریں گے. نہیں، اگر ہم کسی اور کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کی اچھی عادتیں لے لیجئے، کیونکہ حکمت، اچھا اخلاق یہ مومن کے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے. جہاں بھی اس کو ملتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سے سجاتا ہے. اور یہ لفظ صرف یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے ہی ہو، بلکہ دل کے اندر سے. تھینک یو بھی کریں تو دل سے کریں، اس سے آپ خود خوش ہوں گے، دوسرا تو ہوگا ہی، آپ بھی خوش ہوں گے. اسی طرح جب آپ کسی کو سوری کریں تو واقعی آپ کے اندر سوری کی کیفیت ہونی چاہیے. پلیز کہیں، برائے مہربانی کہیں. اردو میں تو بڑا مشکل ہے، جملہ لمبا ہی ہو جاتا ہے اگر ہم ہر جگہ برائے مہربانی استعمال کریں، لیکن اس کی جگہ پلیز کا لفظ جو ہے وہ کائنڈلی، پلیز، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے تعلقات کو اچھا کر دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ ہم صرف اپنی جاب پر یا اپنے پروفیشن میں یوز کریں یا آؤٹ سائڈرز کے ساتھ. نہیں، یہ ہم اپنے گھر سے، اپنے بچوں کے ساتھ شروع کریں، اپنے گھر کے اندر ان کو رواج دیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے آپس کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں. ہمارے کچھ ٹیبوز ہیں، کچھ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ رشتے بدنام ہیں. ان رشتوں کی اصلاح کیسے ہوگی، ان میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اسی اچھے اخلاق کے ذریعے ہی پیدا ہوگی. اگر چھوٹا نہیں وہ اچھا اخلاق برت رہا تو بڑوں کو شروع کر دینا چاہیے. اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ سلام کو رواج دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تمہارے اندر ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی؟ ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں کہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. تو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم کو رواج دیں، ایک دوسرے کو اکنالج کریں. آپ سلام میں پہل کریں. صبح بچوں کو اٹھائیں تو دھمکی دے کے نہیں اٹھائیں، چیخ چلا کے نہیں اٹھائیں، السلام علیکم کہہ کے اٹھائیں. السلام علیکم صبح ہو گئی، السلام علیکم نماز کا وقت ہو گیا، السلام علیکم فجر ہو گئی ہے. السلام قبل الکلام. لیکن ہم سلام ہی بھول جاتے اور گھر والوں کو ہی دعا نہیں دیتے، اپنے بچوں کو ہی دعا نہیں دیتے، ویسے ان کی سلامتی کی بہت فکر مند رہتے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت کا کہا ہوا سلام ان کو کتنے بڑے حادثے سے بچا دے، کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ان سے دور ہو جائے. کیونکہ جب دعا کرتا ہے انسان تو یہ دعا اوپر اٹھتی ہے اور بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز نافذ ہو جاتی ہے. اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو بلا پیچھے چلی جائے گی، اور اگر آپ کی دعائیں ڈھیلی ڈھالی ہیں تو بلا نازل ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں. یہ بھی اچھے اخلاق اور حیا کا ہی حصہ ہے. یہ اسلام کے اخلاق میں سے ایک بہت بہترین خلق ہے. اس کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. میزان کے اندر سب سے بھاری نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اور یہ اخلاق جو ہے حیا کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. پھر یاد رکھیے کہ حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، حیا مردوں کے لیے بھی ہے. یہ ہمارے دین میں ہر ایک کے لیے لازم ہے. انبیاء علیہ السلام، نیک مرد، نیک عورتیں، ان سب کے لیے وقار اور احترام کا لباس حیا کے اندر ہی ہے. پھر بندوں سے حیا کرنا اور اللہ سے حیا کرنا، یہ حیا کی دو قسمیں، اللہ سے حیا اور بندوں سے حیا. اللہ تعالیٰ سے جو حیا کرنا ہے اس میں انسان اس بات کی فکر کرتا ہے کہ کہیں وہ ایسی جگہ نہ پہنچ جائے، ایسی جگہ نہ جائے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی حیا کی وجہ سے کسی ایسی جگہ انسان نہ جائے جہاں جانا اللہ کو پسند نہیں، اور کسی ایسی جگہ سے غیر حاضر نہ ہو جہاں اللہ تعالیٰ اس کو جانے کا حکم دیتے ہیں.
مثلا مردوں کو مسجد جانے کا حکم ہے تو وہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو بلکہ وہاں موجود ہوں. مخلوق سے حیا کیا ہے کہ ہر اس کام سے رک جائیں جو مروت اور اخلاق کے منافی ہے. یعنی انسان کو بامروت بھی ہونا چاہیے. اور بے مروتی کیا ہے؟ روکھا پھیکا ہونا، پرواہ نہ کرنا کسی کی، ہر ایک سے بس لیے دیے رہنا، ہر وقت بیزار قسم کا معاملہ کرنا. نہیں، یہ اخلاق نہیں. ٹھیک ہے ہم کام کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اسمائل کرنے سے تھوڑی تھکاوٹ کم ہو جائے گی اور غصہ کرنے سے تھوڑی اور بڑھ جائے گی، چڑچڑے پن سے تھوڑی اور بڑھ جائے گی. تو اسمائلز کے ساتھ اپنی تھکاوٹوں کو ریلیز کریں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اور کوئی بھی بات کرے ہم تو ایسا جواب دیں گے بعض اوقات اور جسٹیفیکیشن کیا دیں گے، ہم تھکے ہوئے تھے نا اس لیے. تو پھر اچھا اخلاق کس وقت ہوتا ہے؟ تھکاوٹ تو آپ کی رات کو سو کے اترتی ہے تو اس وقت تو پھر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کہاں کریں گے آپ؟ اس میں بھی اگر کوئی جگا دے تو پھر آپ دیکھیے ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے. پھر اسی طرح ہر انسان کے اندر ایک فطری حیا بھی ہے، یعنی اس کے اپنے اندر ایک حیا ہے. وہ کیسے؟ جو اس کی چال ڈھال میں ہوتی ہے، جو اس کے لباس کے اندر ہوتی ہے. جب تک وہ باپردہ لباس نہیں پہن لیتا اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس کو اطمینان نہیں ہوتا. اسی طرح چال ڈھال میں مثلا سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ وتعالی ان دو لڑکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں کہ ان کے والد ان کو بلا رہے ہیں. القصص 25 میں آتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. اتنے میں ان دونوں میں سے ایک ان کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی چال کے اندر بھی ایک وقار اور ایک حیا ہونی چاہیے. وہ بالکل اس طرح نہ چلے کہ جیسے کوئی مرد چل رہا ہے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے. حیا کے شروع میں معنی کیا بتایا تھا؟ سمٹنا، یعنی چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے سمٹ کر چلے کہ کسی مرد سے ٹکر نہ ہو اور ایسا شور نہ ہو کہ دوسرے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر اسی طرح خاص طور پر جب مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑے یا مردوں کے ساتھ کبھی ٹریول کرنا پڑے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتی ہے یا کہیں بازار میں ہے، مال میں ہے، بہت رش ہے، بھیڑ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ، تو اس میں باحیا خواتین کو اپنے آپ کو سمیٹ کر پراپر طریقے سے باوقار انداز سے چلے کہ جس سے آپ چلتے پھرتے اسلام کا خوبصورت نمونہ بن جائیں، کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ اللہ کے گھر بھی پہنچ کر ہی حیا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، پش کرتے ہیں. دو لوگ ساتھ چل رہے ہیں، ہاتھ پکڑے، ان کے ہاتھ اڑا کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس کے سامنے؟ کس جگہ؟ کیوں؟ کہاں ہے ہمارا اخلاق؟ اس گھر کے بھی کچھ ادب آداب ہیں، یہاں کے بھی کچھ اصول ضابطے اور قاعدے ہیں. حج پہ جاتے ہوئے صرف ریچولز نہیں سیکھ کے جانا چاہیے، حج پہ جاتے ہوئے وہاں کے لیے ادب، احترام اور مینرز بھی آنے چاہیے اور نیت اور ارادہ لے کے جانا چاہیے اندر کہ اللہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو آپ کو پسند نہ آئے، میں تیرے بندوں کو تکلیف اور اذیت دینے والا نہ بنوں. تو پیچھے ہٹ جائیں. اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا گیا تو کوئی بات نہیں، آپ کی نیت کا آپ کو اجر مل جائے گا. آپ کے اندر جو تڑپ ہے یا اللہ اگر یہ جگہ خالی ہوتی یا کم رش ہوتا تو میں بھی ضرور جاتی، تو اللہ کو پتا چلے کہ آپ کو شوق ہے وہاں جانے کا، لیکن آپ کیوں نہیں جا رہی یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ آپ کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی کو اپنے سے تکلیف نہیں دینا چاہتے، آپ اپنے لباس کو تہتار نہیں وہاں کروانا چاہتے کہ ایک نیکی کی خاطر 10 گناہ انسان کرے. یہ عقل اور سمجھ کی بات ہوتی. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیے کیا حال حشر ہوتا ہے، کس قدر چیخنا چلانا اور ایک دوسرے کے کتنی ایک طرح سے رش کر دیتے، اسٹمپیڈ سی کی کیفیت ہو جاتی، دم گھٹنے کو آتا ہے لوگوں کا. اتنی زیادہ اذیت دے کر ہم وہاں جنت گوانے جا رہے ہیں، جنت کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہم چند قدم پیچھے رہ گئے، لیٹ پہنچے، ذرا زیادہ دیر کھڑے ہونا پڑا تو کیا ہوا؟ اسی طرح جب اندر پہنچ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے وہاں پر جتنی جلدی ہو سکے نفل پڑھ کے دعا کر کے باہر نکلے. کوئی آپ کو نہ بھی کہے یا آپ کو ایک آواز دے تو نکلنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کو بھی جگہ مل جائے. مومن کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کر رہے ہیں.
جو چیز اپنے لیے پسند ہے کہ آپ کو جگہ ملے وہاں نفل پڑھنے کی، وہی دوسرے کے لیے بھی پسند ہونی چاہیے کہ یہ جو اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے. یہ احساس کوئی اسپیکر سے اناؤنسمنٹ کر کے نہیں آپ کو یاد کرائے گا. یہ اگر آپ کے اندر حیا اور ایمان ہے نا تو خود بخود احساس آ جائے گا. یہ ہوتی ہے ایمان کی وہ کیفیت جس سے حیا آتا ہے، اور حیا کی وہ کیفیت جس سے انسان کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ان جگہوں پر وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جہاں اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا. وہاں ہمیں کون جانتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اس کام کے لیے آئے. پھر ہم بعض اوقات اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، سبھی ایسے کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہوتا ہے. نہیں، سب کے اصول ان کے لیے، ہمارا اپنے لیے. اس سے کوئی انسان جسٹیفائی نہیں کر سکتا اپنی غلطی کو، کیونکہ سب غلطی کر رہے ہیں لہٰذا مجھے بھی غلطی کرنی ہے. نو، اگر ساری دنیا بھی غلط کرے تو آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے رب کو پسند ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح نظروں میں بھی حیا ہونی چاہیے، اور یہ حیا صرف نامحرم کو دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ کسی کی چیز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، مطلب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو گھور گھور کے دیکھتے رہنا، یا اس طرح کی نگاہوں سے دیکھنا کہ جن میں کوئی رحمت، شفقت یا کوئی محبت نہ چھلکتی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ مسجد جاتے ہیں، چھوٹے بچے وہاں شور کر رہے ہوتے ہیں، کن نظروں سے آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کس طرح ان سے معاملہ کرتے ہیں. پیار سے بھی ان کو بلا کے سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا کہ نہیں ڈانٹ کے چپ ہو گئے، ویسے تھوڑی سننے والے ہیں. یہ بھی خود ہی ازیوم کر لیا، تو ڈانٹ سے بھی نہیں سن رہے ہوتے. تو نگاہوں کی حفاظت دوسروں کے مال سے، حرام چیزوں سے، ناپسندیدہ طریقے سے دیکھنے سے، یہ سب بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھ، مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھ. نیچی کا مطلب یہ نہیں کہ سر جھکا کے نیچے چلے یا ہر وقت سر جھکا کے بیٹھے رہے، یہ مطلب نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنے سے فتنے کا اندیشہ ہے اس کو نہ دیکھیں دوبارہ. کسی کی شکل پہ نظر پڑی، اٹریکشن محسوس ہوئی، نہ دیکھیں بار بار، کیونکہ فائدہ کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ چیز آپ کی ہے نہیں، آپ کو ملنے والا کچھ بھی نہیں، تو کیوں دیکھے چلے جائیں. اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے کچھ بہت اچھی چیز دی ہے تو اس حسد کی نظر سے نہ دیکھے کہ اس کو نظر ہی لگ جائے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بہت گھور گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا، اس لیے میں نے کبھی آپ کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی آپ سے حیا کی وجہ سے اپنی کوئی خواہش میں آپ سے کوئی تکرار کی. یعنی کوئی چیز مجھے پسند تھی تو میں نے آپ پر اصرار نہیں کیا، انسسٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل سے جا ملے. تو بعض اوقات ہم اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کے اوپر ایسا اصرار کرتے ہیں کہ اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. خصوصاً اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، والدین ہوں، اساتذہ ہوں. بعض اوقات اپنے بچے پال کے نا ایسی عادت پڑ جاتی ہے ٹوکنے کی یا ٹو مچ انسٹرکشن دینے کی کہ دوسرا شخص ضد ہونے لگتا ہے. اب جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا گھر میں تو بھی بچے ہی بن جاتے ہیں، ایک طرف چھوٹے بچے ہیں، ایک طرف بڑے بچے ہیں. اب جو معاملہ اور رویہ اخلاق چھوٹوں سے ہم کرتے ہیں وہی بڑوں سے شروع کر دیتے ہیں. دیکھ کے چلیے گا، سلپ نہ ہو جائیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، دائیں دیکھیں، انسٹرکشنز. یعنی اس طرح معاملہ کرنا جو گویا آپ اپنے بچوں سے معاملہ کر رہے ہیں، اور اس سے وہ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ صبر کے ساتھ دیکھتے رہیں، کہیں کوئی چیز غلط ہونے لگے تو وہاں روک دیں، یہ نہیں کہ پہلے سے لمبی چوڑی انسٹرکشن دینا شروع کر دیں. لہجے میں بھی حیا ہونی چاہیے کہ آپ بڑے سے بات کر رہے ہیں. اپنے بچے سے بات کرنا اور اپنے والدین سے بات کرنا دونوں لہجوں میں فرق ہوگا. استاد سے بات کرنا اور اپنی کلاس والوں سے بات کرنا دونوں میں فرق ہوگا. استاد سے بات کرتے ہوئے انداز اور ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کو کیمسٹری پڑھاتا ہو یا میتھمیٹکس پڑھاتا ہو. اچھا، اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ اس معاشرے میں کوئی یہاں استاد کی عزت نہیں ہے، یہ بیک ہوم اولڈ کلچر ہے، یہاں تو استاد کو نام سے پکارا جاتا ہے. بھلے یہاں کوئی عزت نہ کرتا ہو، آپ کا دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں احترام کا معاملہ کرنا ہے،
کسی کے کلچر میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں ان کو اپنی مثال سے دینی چاہیے، نہ کہ ختم کر دینی چاہیے. پھر ہم اس پہ یہ جواز بھی دیتے کہ نہیں، اس کو کانفیڈنس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یہ کمیونیکیشن میں ہنڈرنس پیدا کرتا ہے. نہیں، اچھا سوال، غور و فکر سے سوال زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی بولڈنس دکھانے کے لیے صرف بولتے ہی چلے جائیں. پھر اسی طرح نامحرم عورت پر دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈالا کرو، کیونکہ پہلی نظر تمہارے لیے یعنی معاف ہے تمہیں، لیکن دوسری نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھے گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام چیزوں سے جھک گئی. یعنی کوئی حرام چیز، کسی کو کوئی ننگی تصویر، کوئی ننگی چیز نظر آئی تو اپنا چہرہ پھیر لیا یا اپنی نگاہوں کو بدل دیا. نگاہیں پھیرنا بھی ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ منہ کریں توبہ 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 شور مچا دیں. نہیں، انسان بعض اوقات دیکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے نہیں دیکھ رہا. بعض اوقات کسی کی طرف دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے تو ایک ہوتا ہے گھور کے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے اس طرح دیکھنا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن آپ گویا نہیں بھی دیکھ رہے. تو یہ ہوتا ہے یغضضن من ابصارہن، نامحرم سے بات کرنی پڑتی ہے تو اس طرح دیکھیں کہ گویا آپ اس کے فیچرز اور اس کی شکل اور اس کی اٹریکشن کی طرف نہیں دیکھ رہے، بلکہ بس ایز اے ہیومن بینگ آپ اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا مریض ہے، میل ہے، فیمیل ہے، اس صورت میں آپ دیکھیں، لیکن جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھیں، باقی چیزوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے. اور پھر خاص طور پر پھر پرائیویسی کا لحاظ بھی رکھنا کہ گھر آ کے اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں ان کے حسن کا یا کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں دین میں حیا سے تعلق رکھتی. پھر اسی طرح گفتگو میں حیا ہوتی، اور اس میں کیا ہے، فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا، فحش گو اور بےہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی گالی گلوچ نہیں کرتا، بڑوں کو ادب و احترام سے بات کرتا ہے. پھر اسی طرح بےہودہ شاعری سے گریز کرنا، ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے جن میں سیکس کا اوپنلی ذکر کیا گیا ہو. پھر اسی طرح مخصوص بیماریوں کا تذکرہ ہر مجلس میں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے جریان کا مرض تھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں حیا آئی تو میں نے اپنے ایک ساتھی مقداد سے کہا کہ آپ اس کا حکم پوچھ کے آئیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس میں وضو ہے، یعنی اگر ایک شخص کے جسم سے پانی نکلتا رہتا ہے، ایک ہوتا ہے لیکوریا، لیکوریا کسی خاص وجہ سے نہیں نکلتا، وہ ایسی ہی لیکوڈ ہے جیسے آپ کے منہ سے پانی نکلتا ہے یا دودھ یا ناک بہتا ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، نہ اس کے پیچھے کوئی ایموشنل چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ خواتین کی ویٹنس کسی کی کم ہوتی، کسی کی زیادہ ہوتی. تو اس کے لیے ہر وقت استنجا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات آپ مارکیٹ پلیس پر ہیں، اگر آپ کے انڈر ویئر کو گیلا ہو گیا ہے تو اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ سو رہے تھے، آپ کی رال بہ گئی، تو اب یہ رال جو ناپاک نہیں ہے کہ آپ ان کے اپنے کپڑے دھونا شروع کر دیں. ہاں، سونے کی وجہ سے وضو نہیں رہا، وہ آپ وضو کر لیں. تو لیکوریا کی وجہ سے بعض خواتین بہت پریشان ہوتی کہ اس میں اب کیا کریں، ہم بار بار وضو کریں، بار بار کپڑا بدلیں، بار بار نیپکن بدلیں، کیا کریں. نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ایک وضو سے 2 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پانی پیشاب کی طرح ناپاک نہیں ہے. اسی طرح مردوں کے جسم سے بھی کچھ پانی نکلتا ہے، لیکن وہ پانی عورتوں کی طرح نہیں ہے. اس کے پیچھے یعنی بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جذبات کی شدت ہوتی ہے یا کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، تو ان کا معاملہ فرق ہے. تو ایسی چیزیں دین کے مسئلے کی وجہ سے تو ایک دوسرے سے پوچھی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی اگر جیسے حضرت علی داماد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہیں حیا آئی کہ میں نہیں پوچھ سکتا، آپ کی بیٹی میرے گھر میں ہے. تو مقداد بن اسود نے پوچھا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف بیان کی کہ دین کے معاملے میں سوال پوچھنے میں وہ حیا نہیں کرتی. تو ایک خاتون نے پوچھا کہ اگر عورت بھی خواب میں پانی نکلتا جسم سے دیکھے اور اٹھے تو واقعی یعنی ویٹنس ہو اس میں، تو کیا اس پر اسے غسل واجب ہوگا؟ کیا وہ بھی احتلام شمار ہوگا؟ یعنی ویٹ ڈریم اگر عورت دیکھتی ہے، جیسے مرد ویٹ ڈریم دیکھتے ہیں اور ان کے جسم سے پانی نکل آتا ہے،
کسی ایسا خواب دیکھنے کی وجہ سے تو ان پہ غسل لازم ہوتا ہے. تو کیا عورت کو بھی؟ ام سلیم نے شاید یہ سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ نے اس سوال کو اپریشیٹ کیا کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. اگر انسان کو غسل واجب ہے اور انسان نہا ہی نہیں رہا اور اسی میں نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں تو اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی. تو ایک دینی مسئلہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور بات ہے, لیکن اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ ناپسندیدہ ہے, یہ حیا کے منافی ہے. اپنے ازدواجی تعلقات کا ذکر کرنا, ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ, یا پھر یہاں کے کلچر کو دیکھا دیکھی آپ بھی سڑک پہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ رکھ لیں یا ایک دوسرے کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلنا شروع کر دیں کہ یہاں تو سبھی کرتے ہیں, ہم تو حلال میں ایک دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے حلال کا رشتہ ہے, لیکن ہمارے دین میں ایک حیا بھی ہے. اس طرح کے سین بازار کے لیے نہیں ہے, یہ ہسبینڈ وائف کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کو پرائیویٹ بھی رہنے دیں. اگر ہر چیز ہم نے اوپن کرنی ہے تو پھر پرائیویسی کیا چیز رہ گئی؟ یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسے جیسچرز ہوتے ہیں جن کا صرف ان دونوں کو پتا ہونا چاہیے. وہ پبلک میں آ کے کرنے والی باتیں نہیں ہوتی, لیکن بعض لوگ اس کو برا نہیں مانتے. تو ہمارے دین میں جو حیا ہے وہ حیا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ اعتدال برتیں. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہسبینڈ وائف اگر گھر میں اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ایک دوسرے کو کبھی پیار سے بھی نہ دیکھیں اور کسی بات بھی نہ کریں اور بلکہ گھونگھٹ ہی نکال لیں. تو یہ دوانا رسم ہمارے دین میں نہیں ہے. اس میں آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے بیچ میں آپ یعنی خوشگوار موڈ میں بات کرتے تھے, ایک نارمل لائف بسر کر رہے ہوتے تھے, لیکن یہ کہ ہر چیز کی ایک حد ہے, نہ اس سے آگے بڑھا جائے اور نہ اس سے بہت پیچھے رہ جائے کہ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی ظاہر نہ کرے گویا آپ دو اجنبی ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہوں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اور اپنی گھر والی کے درمیان جو ہوا اسے بیان کر دے, یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو بہت ہی پرائیویٹ چیزیں ہوئی وہ کسی مجلس میں آ کے بیان کرے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان جو کچھ ہوا اسے عورتوں میں آ کے بیان کر دے. ایسا نہ کیا کرو, کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان کسی شیطانہ سے راستے میں ملے اور لوگوں کے سامنے ہی اس سے بدکاری کرنے لگے. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, آج تو ایسے سین آپ کھلے عام بھی بازوں کا دیکھتے ہیں پارکس میں یا پبلک پلیسز پر, لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کم از کم. تو آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اوپنلی کسی کے سامنے کھڑے ہو کے ایسا کام شروع کر دے انسان. یعنی خاص تعلقات کی ٹو مچ ڈیٹیل اور ڈسکرپشن کسی کلوزسٹ فرینڈ کے سامنے بھی بیان نہیں کرنی چاہیے, اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے, اور نہ والدین کو ایسے سوال کرنے چاہیے. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہے, اللہ نے ان دونوں کو ایک محبت کا رشتہ بنایا ہے. جب اس میں کسی بھی طرح سے کوئی تیسرا داخل ہوتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح رشتے کے معاملے میں جب کوئی پروپوزل آئے, لڑکی سے پوچھا جائے, تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ خاموش ہوتی تو اس سے یہ مانا لیا جاتا تھا کہ وہ اگری کر رہی ہے, ورنہ ناپسند کرتی تو اس کا جیسچر کچھ اور ہوتا تھا. پھر اسی طرح لباس میں حیا, قرآن مجید میں آتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, تقویٰ کا لباس بہتر ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرم والے تھے, وہ بدن ڈھانپنے والے تھے, ان کی حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا, یعنی بازو یا لیگز وغیرہ. اس لیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جسم کو نمایاں کرنے والے لباس سے بچنا چاہیے. ایک ہوتا ہے سی تھرو لباس اور ایک ہوتا ہے اسکن ٹائٹ. اسکن ٹائٹ ڈریس سے بچیں کیونکہ اس میں نماز بھی نہیں ہوتی, کیونکہ بعض لوگ سر پہ اسکارف اوڑھ لیتے ہیں اور اسکن ٹائٹ پجاماز یا پینٹس وغیرہ سے یا جینس پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک جسم کا حصہ الگ الگ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی. اگر آپ سردی کی وجہ سے ایسا پہنے ہوئے بھی ہیں تو اس کے اوپر کوئی اور چیز پہنیے, چاہے گاؤن پہنیے, کوٹ پہنیے یا کوئی بڑی چادر اوڑھیے کہ جس سے آپ کا وہ جسم نمایاں نہ ہو, ورنہ اس سے نماز نہیں ہوگی. پھر اسی طرح ایک چادر میں دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹنا چاہیے, یہ بھی حیا کے منافی ہے. تو یہ چند چیزیں تو حیا سے متعلق ابتدائی باتیں تھی کہ حسن اخلاق کی کتاب ہے, اس میں حیا سے متعلق احادیث ہیں. تو یہ احادیث میں آپ کو پڑھا دوں, کتاب موجود ہے, اگر کوئی لینا چاہے تو بعد میں بھی لے جا سکتے ہیں. اس میں اچھے اخلاق سے متعلق بہت سے موضوعات کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس میں ود ریفرنس احادیث موجود ہیں.
آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اگر اسلامک اسکول ہے تو ان بچوں کے ساتھ، یا کہیں لیکچر ہے، درس ہے، ایون کھانے کی مجلس میں بھی آپ بیٹھے تو ابتدا میں برکت کے لیے کچھ احادیث آپ ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. اس میں حدیث ہے پیج نمبر 20 پہ، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے. یعنی اسلام کی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلم خاتون بازار میں کس سے پہچانی جاتی ہے؟ اپنے لباس سے. اور یہ لباس اس کی حیا کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھولتی نہیں بلکہ سمیٹ کے رکھتی ہے، اپنے حسن کو چھپا کر رکھتی ہے. تو یاد رکھیے کہ حیا کی مزید 2 قسمیں کیا ہیں. ایک طبعی حیا ہے، فطری حیا ہے. کچھ بچوں کو آپ دیکھیں کہ بچپن سے بڑے حیا والے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی نیپی بھی چینج کرنے لگتے ہیں یا آپ ان کا پینٹ اتارتے ہیں تو وہ ایک دم کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. رات کو سوتے ہوئے بھی اگر آپ ان کے کپڑے ٹھیک کرنے لگے تو وہ ایک دم کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اوپر سے. تو یہ ایک فطری سی حیا ہے. کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی اسی طرح بہت باحیا رہتے ہیں، بات کرتے ہوئے بڑی لحاظ اور تمیز سے بات کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں. ایک وقت آپ کے پاس آیا، اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام اشج تھا، اشج بن اسد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 کوالٹیز ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کیا ہمارے اندر ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ 2 کون سی کوالٹیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بردباری اور حیا. بردباری کیا ہے کہ کسی کی بات سن کے برداشت کرنا، برداشت کا مادہ. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، یہ تو بڑا عام جملہ ہو گیا نا. نہیں، کسی کی سن کے اسے اگنور کر دینا، جانے دینا، اس کو لمبا نہ کرنا، یہ ایک پسندیدہ عادت ہے. اور دوسری حیا. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ شروع سے ہے مجھ میں یا اب پیدا ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے سے ہی، یعنی فطری طور پر اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے اندر یہ 2 خوبیاں فطری طور پر رکھ دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور جن کے اندر نہیں ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے انسان کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. تو یہ دوسرا حیا کی قسم جو ہے اس کو کسبی حیا کہتے ہیں. یعنی ویسے انسان بہت اوپن ہے، بہت بولڈ ہے، بہت یعنی انٹروورٹ نہیں بلکہ ایکسٹروورٹ ہے، تو اس سے کیا ہے کہ انسان کو پھر اپنے آپ کو بار بار روکنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ مجلس ایسی نہیں، اس شخص کے ساتھ میں ایسی بات نہیں کر سکتا. یہاں مجھے یعنی کھلی طبیعت کا شخص اپنے آپ کو ذرا سمیٹ کے سنبھال کے دوسروں سے بات کرے. پھر حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. تو حیا اور ایمان کا ساتھ ساتھ تعلق ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا. دونوں قرناء ہوتے، دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب ان میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے، وہ الگ نہیں ہوتے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے. فحش گوئی اور لا حاصل بولنا نفاق کی 2 شاخیں ہیں. پھر اسی طرح بے حیائی آگ میں لے جانے والی ہے. حدیث میں آتا ہے حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے. اللہ کے نزدیک قابل نفرت انسان ہے وہ جو بے حیا اور فحش گو ہو، بد اخلاق، بدتمیز، گالی گلوچ دینے والا، تانے دینے والا، جہاں احترام کا رشتہ ہو وہاں بے ادبی سے بات کرنے والا. یاد رکھیے بےہودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ بےہودہ گوئی کرنے والا یعنی اس کے اندر اسلام نہیں، اور اس سے بچنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی نہیں کرتے تھے. مومن لان تان کرنے والا اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ حیا جو ہے وہ ایمان بڑھاتا ہے انسان کے اندر سے. پھر اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے. پھر نیک لوگوں سے حیا کیا جائے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کی تھی. آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک انسان سے کرتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے، ہمارے دل میں ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو جس طرح کی رسپیکٹ تم اپنے اندر سوسائٹی کے اندر رسپیکٹیبل لوگوں کو دیتے ہو، اس سے زیادہ تم اپنے رب کو دو.
پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیا خیر ہی لاتی ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ انسان اس وجہ سے اپنے کسی فرض کو نہیں چھوڑتا اور کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. پھر اسی طرح حیا زینت بخشنے والی ہے، خوبصورتی عطا کرتی ہے، آخرت کے نفع کو زیادہ کرتی ہے انسان کے لیے، خلاف مربت کام نہیں کرنے دیتی، اپنی شدید ضرورت بھی کسی سے کہنے نہیں دیتی. کیونکہ انسان کو حیا آتا ہے کہ میں کتنی دفعہ مانگوں کسی سے، کیسے مانگوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جسم سے جب کپڑے جنت کے اتارے گئے تھے تو انہوں نے کیا پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے انسان کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی. پھر فرشتوں کی بھی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حضرت عثمان کی حیا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ دروازہ اچھی طرح بند نہ کر لیتے. یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ دروازہ بند نہیں کرتے اور اندر واش روم کے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی اندر آ سکتا ہے, تو اس طرح کا رسک بھی نہیں لیتے تھے. تو یاد رکھیے جب انسان حیا نہیں رہتی تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اب حیا کی ایک قسم مذموم بھی ہے, کچھ جگہوں پر حیا نہیں کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدتمیزی کرنی چاہیے, اس کا مطلب یہ کہ انسان کو وہ بات کر لینی چاہیے اس موقع پر جس میں علم کی مجلسوں میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے سوچا آگے جا کے کیا بیٹھوں, چاہے جگہ خالی ہو, پیچھے چلے جانا, سوال نہ کرنا, حق بات نہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے, علمی سوال کا جواب دینے میں حیا نہ کرنا, کیونکہ اگر آپ کو کسی بات کا جواب آتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سوال کا جواب دیں. تو یہ چند چیزیں تھیں حیا سے متعلق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو, ہمارا اخلاق بہترین ہو اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ دیکھیے کہ بعض لوگ غم, تکلیف, پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور آگے پوچھتے ہیں کہ کوئی چیز بتا دیجیے کہ ہم تکلیف کے موقع پہ پڑھیں. تو یہ چھوٹا سا ایک کارڈ ہے, خود بھی پڑھ سکتے ہیں, اوروں کو بھی دے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا وہ دکھی ہے, دکھی شخص کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ سپلیکیشنز ہیں ریلیف اور سارو کو دور کرنے والی. قرآنی اور مصنون دعائیں ہیں, شفا کی دعائیں ہیں. رات کو نیند سے آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھ کے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے, تو یہ دعا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے دعائیں ہیں. سارا دن اور رات دعا کرنے سے, ذکر کرنے سے افضل ذکر ہے یہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں آپ پڑھنا مس نہ کریں. اسی طرح کی درد اور تکلیف ہو تو مصنون یعنی صحیح حدیث سے یہ دعا پتہ چلتی ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے. تو یہ چند کارڈ موجود ہیں. حسن اخلاق کی کتاب موجود ہے جس سے میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ٹاپکس ہیں. میں ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گی کہ گھر میں کتاب ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سب اچھے اخلاق سے کبھی کبھی نیچے اتر آتے ہیں, تو ہمارے لیے ریمائنڈر بہت ضروری ہے. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ تو یہی کہ ازواج مطہرات آپ کی بیویاں تھیں اور ان کے بیچ میں کوئی غیر محرم نہیں تھا, کسی کا بچہ ایسا کہ جو بالغ ہو اور اس کے ساتھ ہو. لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر ایک کا الگ الگ پورشن بنا رکھا تھا جس میں ان کی اپنی ایک پرائیویسی تھی. ہر انسان کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے اور نئے کپل کو تو زیادہ ہی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ نئے جوڑے کو اپنا الگ گھر بنانا چاہیے, لیکن بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے. تو ایسی صورت میں اگر بہت شدید مجبوری ہو تو ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑے گھر میں ہی رہے. اگر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی شروع میں اگر انسان لے سکتا ہے تو وہ لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس طرح کے گھر میں رہے کہ جہاں نہ عورت میک اپ پراپر کر سکے, نہ وہ کھل کے رہ سکے, نہ ہنس سکے, نہ تو وہ جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہونے دیتی, اور بہت سے لوگوں میں آپس میں جھگڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی بس نہیں چلتا تو پھر میک اپ نہ کیا جائے اور سمپل لباس میں, اور دوسرے کے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق نہ کیا جائے. دیکھیے یہ جو اسلام نے ہمارے لیے پابندیاں رکھی ہیں ان کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک وجہ ہے. پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے, اور ان کے چھوٹے بچے تھے تو ان کو ددیال لینے کو تیار نہیں تھے. کیوں؟ کہ وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے ہیں بھی کہ نہیں, اس بیٹے کے ہیں یا اس بیٹے کے ہیں, چونکہ ایک گھر میں تھے. اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچی جو تھی وہ اپنے دیور کے ساتھ بھی بہت فرینک تھی کہ بھائی ہے, دوستی ہے,
اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی. تو اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. ہماری پریشانی دور کی گئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.